لگا نا ہم نے مسل لگا ہم جی ہمیں بہت اچھا لگا. میں نے وہ ٹوٹی پھوٹی دکان دیکھی ہے، اس پر لکھا ہے اصلی شہد جو فساد خون کو دور کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا جو آدمی دکان پر بیٹھا ہے خود وہ فساد خون کا مریض ہے اور اس کے بدن پر پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا نام ہے اصلی شہد. کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. فرید صاحب امریکہ کے دورے سے واپس لوٹے تو ان کے جسم میں جگہ جگہ گرمی دانے نکل آئے، پھر پھنسیاں نکلی اور بعد میں ایک پھوڑا بھی نکل آیا. محلے میں ایک پرانے حکیم صاحب رہا کرتے تھے. جب ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بیرونی ملک میں الٹی سیدھی غذا کھانے سے فساد خون کی بیماری پیدا ہو گئی ہے. 1 ماہ دوا کھائیں، اس کے بعد اصلی شہد روزانہ صبح کو 1 چمچہ پی لیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. فرید صاحب نے دوا لی اور 1 ماہ نہایت اہتمام سے استعمال کی. الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، لیکن کمزوری باقی رہی. تب ان کو شہد کی ضرورت پیش آئی. اپنے بیٹے انس کو انہوں نے شہد لانے کے لیے بازار بھیجا اور وہ 200 روپے میں فرانس کی بنی ہوئی عمدہ شہد کی شیشی لے آئے. جب انس میاں حکیم صاحب کو شہد دکھانے گئے تو انہوں نے پوچھا یہ شہد کہاں سے لیا. انس نے بتایا کہ وہ بڑے بازار میں وہاں گئے جہاں بہت سی اعلیٰ قسم کی شہد کی دکانیں تھیں. بڑے بڑے شو کیس میں شہد کی شاندار بوتلیں رکھی تھیں. دکانیں برقی روشنی سے چمک رہی تھیں. کافی لوگ ان دکانوں سے شہد خرید رہے تھے جن پر بڑے بڑے بورڈ شفائے کامل اور علاج عاجل کے لگے ہوئے تھے. حکیم صاحب یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا یہ شہد اسی دکان پر واپس کراؤ. دراصل آج کل اصلی شہد کی پہچان بہت مشکل ہے. لوگ بڑے بڑے بورڈ اور چمکتی ہوئی دکانوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. جو شہد مغرب سے آتا ہے اس میں مجون شباب آور قسم کی دوا ملی ہوتی ہے جس کے استعمال سے انسان کی جنسی ہوس بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن چند ہفتہ بعد اس میں دگنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. جو شہد مشرق سے آتا ہے اس میں نشہ آور دوا ملی ہوتی ہے جس سے انسان پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن کمزوری اپنی جگہ باقی رہتی ہے. حکیم صاحب نے انس سے کہا اسی بازار کے آخر میں ایک پرانی دکان ہے جس پر اصغر نام کا شخص بیٹھتا ہے. میں اس کی دادا سے شہد لیا کرتا تھا، تم وہاں جاؤ. انس نے چمک کر کہا میں نے وہ ٹوٹی پھوٹی دکان دیکھی ہے، اس پر لکھا ہے اصلی شہد جو فساد خون کو دور کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا جو آدمی دکان پر بیٹھا ہے خود وہ فساد خون کا مریض ہے اور اس کے بدن پر پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ جب تمہارا شہد خون صاف کرتا ہے تو تم خود کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا. حکیم صاحب نے کہا اس بدحالی اور بیماری سے اصلی شہد کے خواص پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو بھی اسے صحیح طور پر استعمال کرے گا فائدہ اٹھائے گا. تم اس کی بدحالی کو مت دیکھو، اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہے. تم وہی اصلی شہد لے کر آؤ جس کے مقابلے کا پورے بازار میں کوئی دوسرا شہد نہیں ہے. تم کو اپنے علاج سے غرض ہے، اپنی صحت کی فکر کرو. میں نے جب یہ قصہ مولانا رشید الدین کو سنایا تو انہوں نے چمک کر کہا یہ تو ہمارے دین اسلام کی کہانی ہے. لوگ اصلی شہد کو چھوڑ کر ملاوٹی شہد خریدتے ہیں اور دکانوں کی چمک دمک پر چلے جاتے ہیں، لیکن اصلی طالب پرانی دکان پر ہی جاتے ہیں چاہے بیچنے والا خود استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بیمار دکھائی دے. اس کی بدحالی اس کی بے عملی کا نتیجہ ہے. اصلی شہد میں آج بھی شفا موجود ہے. آج کی کہانی بہت اچھی لگی. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.